بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ مسیلمہ سے کسی نے کہا کہ ادھر تو وحی نازل ہوتی ہے، آپ پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہتے جی ہاں، مجھ پہ بھی وحی آتی ہے۔ کیسے آپ پہ وحی آتی ہے؟ وہ قرآن تو کہتا ہے نا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی تمہیں کیا علم کہ وہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ اس نے اپنے پاس ایک صورت بنائی، کہتا ہے الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب قصیر وخرطوم طویل۔ ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم تو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے۔ جو اس کے امتی بنے بیٹھے تو کہتے ہیں بے وقوف انسان، ہاتھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ شرمندہ ہو گیا کہ یہ تو بات نہیں بنی۔ دودھ اس کے سامنے آیا، کہتے ہیں ابھی میرے پاس کچھ آیات آئی ہیں۔ کہتے ہیں کون سی آیتیں آئی ہیں؟ کہتے ہیں ان الشاة السوداء واللبن الابيض ان هذا لعجب محض ما لكم لا تجيبون۔ بکری تو سیاہ ہے، دودھ سفید دیتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اب بھی تو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو امتی کہنے لگے ارے بے وقوف، اگر بکری سیاہ ہے تو دودھ بھی سیاہ دے۔ شرمندہ ہوا۔ ایک دن گھر سے آیا، لیٹ آیا، کہتا آج مجھ پہ پھر سورت نازل ہوئی ہے، اور اس نے کہیں یہ سورت سنی تھی اللہ کے رسول کی، اوپر نازل ہونے والی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے جو جہاد کے میدان میں ٹاپ مارتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں۔ تو گھر سے آیا تھا، نہ جانے اس دن معاملہ کیا تھا، آ کے کہتا ہے والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والطابخات طبخا۔ قسم ہے آٹا گوندنے والی کی آٹا گوندنے کی، اور قسم میں آٹا پیسنے والی کی آٹا پیسنے کی۔ انہوں نے کہا خیر ہے، آج بیوی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کون سی وحی ہے جو اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اچھا۔ مدت کے بعد کہتے ہیں آج پھر مجھ پہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اچھا وہ کون سی سورت ہے؟ رستے میں آ رہا تھا تو اس کو مینڈک نظر آیا۔ مینڈک دیکھا ہو آپ؟ حدیث میں آتا ہے لا تقتلوا الضفادع، مینڈک کو قتل نہ کیا کرو، اس کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اب وہ جو اس نے آیت سنائی وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آیت وہی لوگ کہتے تھے، کہتے یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین للماء تکدرین نصفق فی الماء ونصفق فی الطین۔ اے مینڈکی کی بیٹی مینڈکی، قوم کہنے لگی اس کا علاج کرواؤ، یہ کہتا ہے میں نبی بن گیا ہوں۔ آدھی تم پانی میں ہو، آدھی تم اوپر ہو، پانی کو گدلا نہ کرو۔ یہ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان جہاد میں تھے تو ان کو تیر لگا آنکھ میں، اور آنکھ تیر نکالا تو آنکھ بھی باہر آ گئی۔ صحابی نے ہاتھ رکھا، دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، بسم اللہ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھ پہ رکھا، بسم اللہ پڑھ کے برابر کر دی۔ صحابی کہتے ہیں آج تک میں پہچان نہیں سکا میری آنکھ یہ نکلی تھی کہ یہ نکلی تھی۔ یہ اطلاع مسلمہ کو پہنچی۔ ایک شخص ایک آنکھ سے نبینا تھا، اس نے کہا تم بھی نبی ہو، میری اس آنکھ کا کو حل کرو۔ اس نے جب اپنا ہاتھ پھیرا تو دونوں نبی نہیں ہو گئے۔ اہانہ، ذلت، رسوائی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اس کنویں کا پانی جو ہے بہت کڑوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بسم اللہ پڑھا اور اس میں ڈال دیا، پورے کا پورا کنواں میٹھا ہو گیا۔ مسلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ ہی نبی ہیں، ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے بھی کنویں سوکھ گئے ہیں، کچھ کرو تم بھی۔
नतीजतन उसने पानी लिया और उसी तरह अपने चेहरे पे लगा के डाल दिया। जिस जिस चश्मे और कुएं में डाला दोबारा उससे पानी नहीं निकला, जो था वो भी सूख गया। ये जिल्लत और रसवाई, इहानत, ये जो नबूवत के मुद्दई होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, मेरे बाद 30 लोग ऐसे आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे जो झूठे होंगे। जैसे गुलाम अहमद कादियानी झूठी नबूवत का दावा करने वाला, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी पैगंबर हैं। एक मोमिन का ये ईमान होना चाहिए, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो भी नबूवत का दावा करेगा झूठा होगा।